بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے خوبصورت شہروں پہ مشتمل گلگت بلتستان. ماضی میں نادرن ایریاز پر مشتمل پاکستان کے پہاڑوں، سرسبز خوبصورتی اور اپنے حسن سے مالا مال گلگت بلتستان، جہاں پہاڑیوں کے اپنی داستان، اپنے دکھ، اپنے سکھ. وہاں پر اسلام آنے سے پہلے مختلف بادشاہوں، مختلف قبائلی قوموں کی بھی حکومت رہی. مختلف وقت میں مذہب تبدیل ہوتے رہے، مگر لوگوں کا اپنا نظریہ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ محبت، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے کی جو روایتیں ہیں وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. صدیوں کی تہذیب رکھنے والا گلگت بلتستان، جس کو صدارتی حکم نامے کے تحت 2009 میں جزوی طور پہ صوبہ بنایا گیا، پھر 2018 کے صدارتی گورنر حکم نامے کے تحت اس کے اندر بہت ساری ایکٹ بنتے گئے. اس ساری صورتحال میں مکمل صوبہ گلگت بلتستان آج بھی نہیں بن سکا. اس کے وسائل، مسائل، پریشانیاں، لوگوں کے دکھ سکھ موجود ہیں، مگر یہ باہمت قوم جو پنجاب، کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ علاقوں کے ساتھ اور چین کے ساتھ جن کے سرحدیں لگتی ہیں، یہ حصہ پاکستان کے نقشے میں ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے. پہلا وزیر اعلیٰ 2009 میں سید مہدی شاہ بنا اور آج کل 2022 سے گورنر گلگت بلتستان ہے. سید مہدی شاہ کی سیاسی، سماجی، ثقافتی طور پہ اپنے صوبے اور پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب. شاہ صاحب، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا. 2009 سے آپ وزیر اعلیٰ، پھر اب گورنر. گلگت بلتستان کیا وجہ ہے کہ آپ نے سیاسی اسٹرگل کی، سیاسی کارکن سے حکومتی امور سنبھال چکے، اب تک وہ جزوی طور پہ صوبہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ادھر موضوع کے اور علاقے کے حوالے سے بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا. تھوڑا سا ہم آپ کو گلگت بلتستان کے ہسٹری کی طرف پہلے لے بالکل جائیں جانا گے. چاہیے. جب پاکستان بنا 47 میں، اس کے بعد 48 میں ہمارا علاقہ آزاد ہوا، آزاد ہوا. اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے آزادی. تو ہمارے گلگت میں وہ انگریزوں کی حکومت رہے، بلتستان ریجن میں ڈوگروں کی حکومت رہے. تو 47 میں جب پاکستان، تو 48 میں ہمارے لوگوں نے جذبہ حب الوطنی وطنی اور لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے پاکستان میں بغیر کسی شرائط شروط کے، ہمارے وہاں ایک اسٹیٹ ہے، نگر اسٹیٹ کے راجہ نے لیاقت علی خان کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کی جولی میں ڈال دیا. لیکن وہ رسپانس جو ہمیں ملنا چاہے تھا وہ نہیں ملا. وہاں یہ ہوا، اس کے بعد وہاں پولیٹیکل ایجنٹ بھیجا گیا. تو آپ کو خود پتہ ہے پولیٹیکل ایجنٹ کے اس نے اپنا نظام بگاڑ دیا. نظام، تو وہ رسپانس ہمیں نہیں ملا. لیکن ہمارے پرانے کچھ ساتھیوں نے جو کراچی میں پڑھتے تھے، انہوں نے جب بھٹو صاحب نے یہاں
ایک پارٹی بنائی تو لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس پارٹی کو وہاں فعال کریں. بہرحال وہ وہاں سے آئے اور پنڈی پی سی میں بھٹو صاحب رہتے تھے, تو ہمارے گلگت بلتستان کے کچھ عمائدین نے نوجوان شاگردوں نے اس وقت کے نوجوان آپ کے سے تو ان سے ملاقات کی. ملاقات میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی جی ہمیں صوبہ دینا چاہیے. ذوالفقار بھٹو سے ڈیمانڈ کی گئی. جی اس جی وقت سے ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی. جی جی. تو اس وقت جب بھٹو صاحب سے ملاقات کی, اس وقت گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نہیں تھی. پھر بھٹو صاحب نے ان کو کہا جی جب میں اگر وزیر اعظم بنوں گا تو میں وہاں دورہ کروں گا, دورہ کر کے آپ لوگوں کو کچھ تو دورہ تو کیا, لیکن بھٹو صاحب نے ایک انقلابی اصلاحات پیدا کی. وہاں 2 ڈسٹرکٹ تھے, 3 ڈسٹرکٹ بنائے, ہر ڈسٹرکٹ میں سکول کالج بنائے, اور سب سے پہلے اس نے جاگیرداری وہاں نظام تھا مختلف ضلعوں میں وہ ختم کیا. اچھا پھر اس نے جتنا پولیٹیکل ایجنٹ تھا ان کو ختم کر کے ڈپٹی کمشنر کو تعین کیا. تو ایک ایسے انقلابی نظام تبدیل ہوا. تبدیلی. پھر اس نے بہت سارے مثال جس طرح پٹرول ہے, گندم ہے, وہ یہاں کے ریٹ سے سستا ہے وہاں پر فراہم کیا ہے. ابھی پٹرول بھی کراچی کے ریٹ پہ ہمیں وہاں ملتے, تو بہت زیادہ چیزوں میں سبسڈی دے کے بھٹو صاحب نے اس علاقے کے ساتھ بہت اچھا ہوا. لیکن بدقسمتی اس وقت بھٹو صاحب سے ہمارے, تو بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ صوبہ میں نہیں بناتا ہوں تاریخ بناتے ہیں. صوبہ نہیں بناتا, تاریخ بناتے ہیں. تاریخ میں نہیں بناتا ہوں تاریخ بناتا ہے. لیکن وہ تاریخ اب تک ابھی نہیں آیا ہے, اور ابھی ہم امید کرتے ہیں شاید بلاول بھٹو کی شکل میں اگر کوئی وزیر اعظم بنے تو شاید ہمیں عوام کے جو مطالبات ہیں وہ اس سارے معاملے میں اب تک رکاوٹ ہے کون؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جموں کشمیر, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ 3 اکائی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اقوام متحدہ کے اس کے مطابق ان کو آزاد رکھا ہوا ہے, لیکن انڈیا نے تو اپنا, آپ نے دیکھا مودی نے وہ حیثیت تو ختم کیا, اور جس کے لیے ہمیں رکھا کہ ہم ویسے ہی ہے ووٹنگ کے لیے. ووٹنگ کے لیے جو آپ کے پاس خود اندر ووٹنگ ہوتی ہے, کوئی 33 اسمبلی کی ممبر بھی ہوتے ہیں, اسمبلی بھی آپ کی بنتی ہے, اور اسمبلی کو آج تک مکمل اختیار نہیں ہے سوائے کوئی وقتی اختیار کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی کہا نا جی, کشمیر کاس. اب کشمیر کاس میں آپ خود دیکھیں, جب مودی نے کشمیر کی جو حیثیت ختم کیا, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں ہمیں اس طرح رکھا جائے. لیکن ہمارا ہر پارٹی کے وہاں مرکزی پارٹیاں ہیں, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, اچھا جی پیپلز پارٹی ہے. جب بھی وہاں الیکشن ہوتے ہیں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم آپ کو صوبہ بنائیں گے, لیکن بناتے نہیں ہیں. لیکن ہم اس لیے پیپلز پارٹی میں ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو صوبہ ملے گا تو پیپلز پارٹی کے حکومت میں 2009 میں پیس پارٹی نے ہی ایک حکم نامے کے تحت آپ کو پہلا وزیر اعلیٰ بنایا. تو آپ نے بنیادی کام کون سے کیے اس علاقے کے لیے جس سے لوگوں میں بہتری اور اچھی امیدیں مزید پیدا ہوئی؟ باقی تو اعلان ہوتے رہے, آپ نے کیا کام کیے وہاں پہ؟ میں نے وہاں پر سب سے پہلے زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی کی مہربانی سے میں نے وہاں 25,000 ملازمین بھرتی کیے, کیونکہ وہاں پر سوائے ملازمت کے اور کوئی وسائل ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے کہ جہاں لوگ مزدوری کریں. تو ہمارا وہاں لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے صرف یہ کہ کل کوئی نوکری ملے. تو میں نے 25,000 نوکریاں دی. ہیلتھ اور ایجوکیشن ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ, پاور, اچھا تعمیرات. پھر اس میں میرے دور میں ہم نے ادارے بہت بنائے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, 112, 122 کا وہاں اجرا, اور ہر اس میں پولیس ریفارمز میں نے لایا, پولیس کا تنخواہ ڈبل کیا, ہیلتھ کے ڈاکٹروں کا تنخواہ ہم نے بڑھایا. تو ہم نے ادارے بہت بنائے. جیسے ہمارے وہاں پہلے 4 ضلع تھے, ابھی 10 ضلع ہے. اچھا 10 ضلع کے ساتھ 4 ایڈیشنل ضلع ہیں, تو وہ لگا کے 14 بنتے ہیں. تو میں نے جب میں سی ایم تھا تو ہم نے وہاں 3
गिलगित बल्तिस्तान को 3 डिवीज़न में तकसीम किया। एक गिलगित डिवीज़न जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, गिलगित, हंजा, नगर और गजर। फिर बल्तिस्तान रीजन, वहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट है, स्कर्दू, खरमान, शिगर, खपलो। फिर दयामीर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ चलास और अस्तोर 2 डिस्ट्रिक्ट है। अभी 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट वहाँ। आपके गिलगित बल्तिस्तान में वफाक की तरफ से तो कौमी पॉलिसी, दिफा, खारजा पॉलिसी पे सिर्फ वफाक का हक़ है, बाकी तो सारे अख्तियार आपके पास, आपकी असम्बलियों के पास मौजूद है। फिर भी वहाँ पे आवाज़ आती है कि हमें अख्तियार नहीं है, बेअख्तियार है। तो अभी भी उसकी क्या वजह है? वजह यह है ना जी, हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी मिलना चाहिए। वो नहीं है। वो नहीं है। NFC अवार्ड में हम लोग शामिल नहीं है। जबकि आपको खुद मालूम है, ये दरियाई सिंध हमारे, खुसूसन मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है वहाँ से दरियाई सिंध चलता है, और यहाँ दरियाई सिंध के पानी के लिए पंजाब और सिंध आपस में गुत्था हो जाते हैं, लेकिन जहाँ से पानी आता है उनका पुरसाना हाल नहीं है। आप वज़ीर आला बने, उसके बाद बहुत सारे दीगर भी वज़ीर आला बनते रहे। बाकी वज़ीर आला जो बने, क्या वज़ीर आला थे या कुछ काम किया, या वो नाम का करप्शन, बदनवानी धंधा बना रहा? अपने बिसात में, मिसाल मैंने अपने बिसात में काम किया, उसके बाद नून के वज़ीर आला है, उसने अभी अपने बिसात में काम किया। फिर उसके बाद PTI का वज़ीर आला बना, उसने भी कोशिश की अपने बिसात पे काम करने। बाद में वो थोड़ा सा, आपको पता है, PTI के लहजे और उनकी वजह से फिर वो नाहल हो गए। नाहल होने के बाद वहाँ फिर एक फॉरवर्ड ग्रुप बना PTI का, उनका वज़ीर आला है। JB में देखा गया है कि अक्सर जो अख्तियारात हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पास है। जो बाकी असम्बली में बैठे हुए मेंबरान हैं, 36 मेंबर, 24 टेक्नोक्रेट्स और मखसूस नशस्तों पे आए हुए, वो ज़्यादातर लूले लंगड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी बाख्तियार है। उसकी क्या वजह है? वहाँ 72 साल ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत की है। 72 साल ब्यूरोक्रेसी ने तो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो ब्यूरोक्रेसी के वो इख्तियारात नहीं रहा जो पहले था, लेकिन अब भी यकीनन है। और आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी पूरा पाकिस्तान में मजबूत है। गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत, माशी तौर पे भी बड़ा मजबूत है, मगर उसके बावजूद माशी तौर पे दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। सारे वसाइल के बावजूद उसका ज़िम्मेवार कौन है? उसका ज़िम्मेवार हम खुद भी है, और जो वफाक में जो गवर्नमेंट आते हैं वो लोग भी है। अभी मिसाल आपको मैं एक बात बता दूँ, साहब आए, उसने भी ऐलान किया भाई हम सूबा बनाएंगे। उससे पहले नवाज शरीफ साहब आए, उसने भी यही कहा कि जी अगर हमारी हुकूमत यहाँ बनते तो हम सूबा बनाएंगे, नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी ने भी वो किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक चीज़ से बाकी पार्टियों से हट के एक आर्डर के तहत सूबा बनाया। इख्तियारात वही है जो आपकी सिंध के वज़ीर आला के पास है या पंजाब के वज़ीर, लेकिन मतलब वहाँ का वज़ीर आला बेअख्तियार नहीं है। नहीं है, वही इख्तियार है जो है, लेकिन वसाइल की कमी है। किस तरह से अपने वसाइल आप खुद जमा करते हैं? नहीं, हमारा तो अभी अगर हम करें तो हम खुद कफील हो सकते हैं, अगर हमें वो तमाम। मादनियात से भी माला माल है, बहुत सारी मादनियात भरा पड़ा है। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ एक मैं बात आपको कहूँ, यहाँ मरकज़ में उनके अपने मकसद के काम वहाँ वो होते हैं, जो उनको नहीं है तो वो कहते हैं नहीं। तो जब तक कोई अवामी ताकत दोबारा पाकिस्तान में ना आए तो हम, मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलेगा। GP में देखा गया है कि फ़िरका परस्ती ज़्यादा, शिया, इस्माइली, सुन्नी और बहुत सारे दीगर फ़िरके ज़्यादा हैं, क्योंकि माजी में हिंदू, बुद्ध मत और बहुत सारे मज़हब वहाँ तब्दील होते रहे हैं, ज़रतशी सब। अब तक वो बहुत सारे मज़हब वहाँ पे चले आ रहे हैं। इस्लाम के नाम पे भी सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, मगर फ़िरका परस्ती, फिर छोटी छोटी कबाइल और मुख्तलिफ़ ज़बानें जो वहाँ पे बोली जा रही हैं, उनकी अपनी अपनी रास्ते, अलग सियासत, अलग इंतकाम, अलग धंधा। तो वो क्यों, कैसे चल रहा है? भाई ये तो शुरू से जिस तरह आपके यहाँ पहले चलता था, अभी कराची वाले सिंध को नहीं मानते हैं, सिंध वाले कराची को, ठीक है ना जी। अभी आप देखें, पिछले दफ़ा मैं देख रहा था, सिंध हुकूमत ने एक नंबर प्लेट अजरक वाली। अजरक वाले, लेकिन कराची वालों ने उसको नहीं माना,
बल्कि हमने खुद देखा कि वो बहुत सारे लोगों ने वो नंबर प्लेट को तोड़ दिया जिसमें सिंधी अजरक लगा हुआ था। तो ये चीज़ें हर जगह होता है, लेकिन एहसास मरहूमी का शिकार है। हम तो कहते हैं हमें फुल पाकिस्तानी बनाया है, पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन बस इंडिया पर सवार है। जिस वक्त इंडिया ने कश्मीर के पोजीशन को ख़त्म किया, उस वक्त अगर हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म पीटीआई का था, अगर वो भी जुर्रत करता तो शायद हमें भी जान। अभी तो पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रत की इंडिया के खिलाफ, हमारे आर्मी चीफ ने, बाकी इदारों ने, पाक फ़ौज ने इंडिया को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दे के उनको चने चबवाएं, वो भी एक तारीख का सबसे बड़ा मिसाल है जिसमें पाकिस्तान पूरी कौम आप सब सब बने खड़े रहे। बिल्कुल, जब कौम में इत्तेफाक हो और कौम भी फ़ौज के शाने बशाना चले तो आप तारीख उठा के देखें, जिस जंग में कौम ने साथ दिया उसमें फतह हासिल किया। आपके साथ बहुत सारी खरी बातें करनी है, वक्त है छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह मौजूद हैं, जो खुद बड़े सियासतदान और सियासी बसीरत रखते हैं, पाकिस्तान की सियासत पे भी गहरी निगाह रखते हैं। अपने सूबे पे तो बहुत सारी सियासी उनके काम, फिलाई से लेके वहाँ के लोगों के लिए बड़े काम। मगर इस पर छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें करनी है, छोटी सी ब्रेक। खरी बात में आज हमारे मेहमान हैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह साहब। ब्रेक से पहले आपके साथ बहुत सारी वहाँ के सूबे सियासत के हवाले से बात हो रही थी। आपका सूबा सियाहत के हवाले से माला माल, बड़े पहाड़, खूबसूरतियाँ, वादी है एक जन्नत की। उस वादी, जन्नत की वादी को किसकी नज़र लगी कि आज वहाँ जो सियाह जो बहुत पहले आते थे, अब तो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे, और वो सियाहत के मरकज़ ख़त्म हो गए। बहुत सारे लोगों ने वहाँ हट और बहुत सारी चीज़ें बना के धंधा भी किया, मगर अपने इलाके के लिए कमाने की जाए वहाँ पे वो वसाइल लगाने की काम नहीं होते। तो ये वहाँ की सियाहत को, टूरिस्ट को किसकी नज़र लगी? नहीं, नज़र नहीं लगा, बल्कि आए रोज़ बढ़ता रहता है। अभी आपकी कराची के तरह वहाँ भी बड़े बड़े होटल बनाए हैं, लोग आते हैं। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जिसकी वजह से लोगों का आमदरफ्त बहुत है। बाहर से लोग आ रहे हैं? जी जी, बाहर से भी आ रहे हैं। एक दफ़ा दुबई से फ़्लाइट हुआ था, 65 पैसेंजर आए थे, जाते वक्त 65 लेके गया था। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी बढ़ेगा। वहाँ की हुकूमत इस हवाले से कोई सियाहत डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है? जो फ़्लाइट का है या वो है, वो तो वफाक का। नहीं, वहाँ लोकल जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो कोई काम करता है, या बाकी सूबों की तरह टूरिज़म डिपार्टमेंट खाली नाम का? नहीं, बाकी सूबों में कोई टूरिज़्म है ही नहीं ना। अगर वो लोग सो के बैठे तो कोई हम। हर जगह है, मगर वो नाम के डिपार्टमेंट है। अभी आपको मैं एक बात, जब K2 की बात होता है तो पाकिस्तान के हर लोग, हर लीडर ये कहते हैं जी K2 पाकिस्तान में है। जब सियाचिन की बात होता है तो कहते हैं जी ये पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ के हुकूक देते वक्त उनको पता नहीं क्या। वहाँ पे जो मादनियात है जेबी में, उसमें गोहर, नायाब, पानी और बहुत सारी मादनियात जो मौजूद है, उस पे हक वहाँ की इलाकाई या सूबाई हुकूमत का है या वफाक का है? नहीं नहीं, वफाक नहीं। अभी इसका एक पॉलिसी, बड़ी बड़ी कानें मौजूद है वहाँ पे, ख़जाने हैं। अभी ये जो माइनिंग पॉलिसी जो बना है उसमें 3 पार्टनर होंगे जो सरमायाकारी करेगा। एक वो, एक सूबाई हुकूमत, तीसरा जो है ना वहाँ के जो जिस गांव से माइनिंग निकलेगा उनका हिस्सा होगा। अगर ये हो जाए तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। जेबी में इलाकाई सियासत, इलाकाई लोकल पार्टियाँ जो बहुत सारी हैं और बड़ी बड़ी वफाकी पार्टियाँ भी हैं, ज़्यादातर हावी कौन है? वहाँ सबसे ज़्यादा हावी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने पहला हुकूमत बनाया, ठीक है ना जी। और वहाँ एक चीज़ का भी काफ़ी बार पीस पार्टी वहाँ हार भी गई। नहीं, तो हार जीत तो होता रहता है ना, ये तो खेल का हिस्सा है। हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नामवर लोग हारे हैं, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हारे हैं। हार जीत तो इसका हिस्सा है। आपके जीबी का देखा जाए तो वहाँ की मीडिया सहाफ़ी उस तरह से आवाज़ अपने इलाके के लोगों के लिए बुलंद नहीं करते, वो आवाज़ दबी होती है। क्या उसमें कोई इंतकामी कार्रवाई है, कोई सियासत है क्या? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं,
ابھی آپ نے حال ہی میں جو دیکھا نا کشمیر میں جو 3 شخص نے پورا کشمیر کا مطالبات منظور کرایا. اب میں سمجھتا ہوں کہیں وہ ہوا ہمارے وہاں بھی نہ چلے. ادھر لداخ سائڈ پہ بھی لداخ والے بھی آئے روز احتجاج کرتے جی ہمیں پرانا حیثیت میں بحال کرے. تو اب ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے وہاں بھی قوم پرست تنظیمیں ابھر رہا ہے. وہ اسی لیے ابھر رہا ہے کہ ہمیں وہ حقوق دے دے جو پاکستان کے ایک شہری کو جو آپ کو ہے وہ مجھے بھی مل جائے. کیا لوگ جو وہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں چھوٹی چھوٹی بہت ساری ٹانگا پارٹیاں بھی لگی رہتی ہیں, کیا وہ آنے والے وقت میں ملک کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکتی ہے؟ جیسے بلوچستان میں حالات خراب ہوئے, ایسے کوئی جے بی میں بھی حالات خراب ہوں گے اس طرح سے؟ چھوٹا بہت کر سکتا ہے. جس طرح پچھلے دفعہ چائنا بارڈر جو تھا اس کو 60 دن تک انہوں نے بلاک کر کے رکھا, اور ان کا مقصد اور کچھ پاکستان سے نفرت کے اس پہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہمیں حقوق دیا جائے. اب آپ دیکھیں ہمارے وہاں NLI ریجمنٹ ہے, ہمارے 2 آدمیوں کو نشان حیدر ملا, ٹھیک ہے جی. اب ہمارے وہاں کے لوگ K2 سر کرتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں, ننگا پروت جاتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں. تو ہمارے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے وہ پاکستان کا ہے. اچھا جو نوٹ ہے وہ بھی قائد اعظم والا نوٹ ہے. تو آپ اور مجھے فرق نہیں, ہم کہتے ہیں برابری کے اس پر ہمیں وہ حقوق ملنا چاہیے جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا زیادتی ہو رہا ہے. آپ کے جے بی کی بات کی جائے تو بہت ساری علاقائی زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کون سی زبانیں سانس لے رہی ہیں مرتے ہوئے تو باقی زبانیں بڑھ رہی ہیں, تو ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے وہاں 2 ریجن ہیں, ایک گلگت ایک بلتستان ریجن میں بلتی بولا جاتا ہے, بھی نہیں یہ 3 زبان بولا جاتا ہے. ابھی ہمارا ہنزہ میں شنائکی بھی ہے اور واخی بھی ہے, اور گلگت چلاس وارہ میں شنا بولتا ہے, اور بلتستان ریجن میں بلتی بولتے ہیں. بھائی یہ 2 ہے. اور جے بی میں خاص کر کے زنانہ کردار خواتین وومینس کو کتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معیشت سمیت باقی کاموں میں آگے بڑھ سکے؟ اس میں اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلتے ہیں. وہاں وہ لوگ ہوٹل چلاتے ہیں, بہت کچھ وہ کرتے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں جب میں CM تھا پورے پاکستان میں شاید نہیں ہوگا, میں نے وہاں 10 ضلع تھا, 10 ضلع میں پولیس اسٹیشن قائم کیا خواتین کا, ٹھیک ہے نا جی. جبکہ آپ کی سندھ میں نہیں ہوگا خواتین پولیس الگ, کسی اور صوبے میں نہیں وہاں. تو ہمارا خواتین اللہ کے فضل سے باقی سندھ میں تو موجود ہے, خواتین کی جیل موجود ہے, جیل بھی موجود ہے, جیل میں تھانے بھی تھانے موجود کی ہے, بات کر رہا ہوں. تھانے بھی موجود ہیں. بینی صاحبہ نے بنائے تھے اپنے وزیر اعظم کے دور میں, وومین تھانے بن چکے ہیں, پہلے سے بنے ہوئے. تو ہمارا اللہ کے فضل سے جو خواتین ہیں وہ مردوں سے بھی بڑا آگے ہے, کام کرتے ہیں, ہوٹل چلاتے ہیں, دستکاری پہ ٹاپ کے لوگ ہیں ہمارے وہاں. تو اللہ کا کرم ہے, اب ایسا نہیں ہے. اب وہ اپنے گھر کا خرچہ ورچے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, سلائی کڑھائی یہ تو عام سی بات ہے. آپ نے بات کی پولیس کی, تو پولیس اکثر سیاستدان اپنی سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لاٹھی, وہاں پہ استعمال ہوتی ہے نہیں؟ وہ بات نہیں جو آپ کے دوسرے صوبوں میں ہے. جس طرح ہم لوگ شریف ہیں, ہمارے پولیس والے بھی شریف ہے. وہاں پہ کوئی ڈنڈا استعمال نہیں کرتے, نہیں لاٹھی ابھی نہیں میں آپ کو چلاتے. بتا دوں جی, یہاں آپ کے سب سے چھوٹا ضلع بدین ہے. بدین میں جو جرائم ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں نہیں ہے. ہمارے صرف ایک علاقہ ہے چلاس, وہاں وہ ٹریول ٹائپ کے لوگ ہیں تو ان کا آپس میں دشمنیاں ہوتا ہے, باقی پولیسنگ کا وہ کوئی نہیں پریشانی. پولیس کو وہاں دھندا دکان کوئی وہ جو دکان چلتی ہے پولیس والی وہ نہیں؟ نہیں ایسے نہیں ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے, سب کو ایک دوسرے کو جانتا ہے. اور اخلاقی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی ہمارے لوگ ان چیزوں سے بہت پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے صوبوں میں کرپشن ایک بڑا دھندا دکان ہے. تو آپ کے پاس کون سے اداروں میں, کون سے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی سب سے بڑی دکان ایسے نہیں, وہاں چھوٹے موٹے تو ہر جگہ ہوتا ہے نا جی. بھٹو صاحب سے جب ہم 74 میں ملے تھے, اس کی یہ بات میں ہر جگہ کاؤنٹ کرتا ہوں. گلگت اسکردو ٹرک روڈ نہیں تھا, مطلب گلگت میں پہلے اشارہ ریشم موجود تھا, لیکن گلگت سے اسکردو جو ہے نا جی گاڑیوں کا وہ تھا, جیپ روڈ تھا, مطلب ٹرکیبل نہیں تھا. تو بھٹو صاحب سے ہم ملے, ہم نے ان کو ڈیمانڈ کیا, تو بھٹو صاحب نے ایک بات کیا, یہ آپ کو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے.
انہوں نے کہا بیٹا یہ ٹرک روڈ بنے گا لیکن ذہنی طور پر تم لوگ تیار رہو، شہر کی اچھائی بھی جنم لے گا، شہر کی برائی بھی وہاں جنم لے گا۔ آپ کے جے بی کی بات کریں تو وہاں پہ سردیوں کے موسم میں بہت سارے علاقے، پہاڑی علاقے، راستے بند ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا نقصان ہوتا ہے علاقے کے لوگوں کو؟ لوگ رہتے ہیں اسی برفباری میں رہتے ہیں۔ دیکھو نہیں، جس طرح آپ لوگ گرمی میں یہاں رہتے ہیں تو اللہ نے جس علاقے میں جس لوگوں کو پیدا کیا اس کا جیل اسی طرح۔ اب میرا جیل یہاں گرمی برداشت کرنے کا نہیں ہے، آپ کا جیل سردیوں میں سردی برداشت کرنے کا نہیں ہے، لیکن ہم سردی وہاں -12 -20 میں بھی ہم وہاں رہتے ہیں۔ اور ابھی سیاچن محاذ پہ آپ کو پتہ ہے 42 مائنس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جوان جو آرمی کے جوان ہیں وہ وہاں رہتے ہیں پاکستان کے، اور وہ واحد صوبہ ہے جو 4-5 بارڈر کو ٹچ کرتے ہیں، چائنا، انڈیا، افغانستان اور رشیا۔ یہ واحد صوبہ ہے جو یہ 5 بارڈر کو وہ کرتے ہیں۔ تو سردیوں میں اپنے طرف بیٹھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا وہاں ہمیں ناشتے میں آملیٹ کھانا یا پیپسی پینے کی وہ نہیں ہے، سادگی ہے زندگی، اس لیے ہر غریب آدمی کے پاس چھت ہے، آپ کو وہاں لوکل بھیک مانگنے والے نہیں ملے گا۔ بھیک مانگنے نہیں ہے، بیکاری کم ملیں گے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بخودداری، وہ کہتے ہیں بھیک مانگنے سے وہ کیا کہتے ہیں مزدوری کرنا بہتر ہے۔ میرے دور میں پنجاب سے 2 ٹرک بیکاری آئے تھے۔ 2 ٹرک بھکاری آئے تھے، کہاں سے آ گئی ہے؟ پنجاب سے، مطلب مختلف وہاں ایبٹ آباد، مانسر، ادھر سے۔ تو مجھے پتہ چلا، میں نے راتوں رات ان کو کھانا کھلا کے واپس اسی ٹرک میں واپس بھیج دیا۔ تو آپ کبھی تشریف لائے، آپ کو نا ابھی آپ یہاں پیدل چلے نا، یہ گاڑی میں بھی چلے تو ہر چوک پہ، ہر چوک پہ، راستے میں آپ کو راستے بھکاری مل میں جائے گی۔ اس طرح مانگتے جیسے ان کا حق ہے۔ ہمارے وہاں ہاتھ پھیلانے والے بہت کم ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مائیگریشن کا ٹرینڈ جی بی میں، گلگت بلتستان میں زیادہ ہے؟ نوجوان چھوڑ کر جانے کی روایت کو اپناتے ہوئے پاکستان سے باہر ممالک میں زیادہ جا رہے ہیں، کراچی، باقی علاقوں میں چھوڑ جانے کا ٹرینڈ کیوں ہے؟ پنجاب سندھ سے بھی لوگ باہر جانے کے لیے لڑتے ہیں، زیادہ ریشو سامنے آ رہا ہے۔ لٹتے ہیں اور لوگ اس کو جان سے دے کے لے جا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، کراچی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے یہ غریبوں کے شہر ہے، ایک زمانے میں یہی کہتے تھے، تو لوگ زیادہ تر مزدوری کرنے کے لیے کراچی آتے تھے، کیونکہ یہ غریبوں کے شہر ہے، یہاں غریب لوگ آرام سے اپنے مزدوری کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور تو کوئی وہ نہیں ہے۔ آنے والے الیکشن میں اگر آپ کو وزیر اعلیٰ دوبارہ بنایا جائے تو 10 سال آنے والا کیا پلان ہوگا جس میں گلگت بلتستان کی تقدیر تبدیل ہو جائے؟ صرف باتیں یا وعدے، اعلانات نہ ہو، کہ 10 سالہ پلان آنے والا آپ کا کیا ہے؟ بھٹو صاحب، بات یہ ہے وہاں انقلاب، تبدیلی، ہمیں جو حکومت سے 10 روپے ملتے ہیں وہی 10 روپے ہم نے خرچہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم 2 چیز کو ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ، پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتا ہے۔ ٹاپ پرائرٹی پر ہم ایجوکیشن، دوسرے نمبر پر یہ بجلی کے پاور۔ ابھی ہمارے وہاں ایک سروے کے مطابق، ناروے نے سروے کیا ہے، وہاں 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے مختلف ادوار میں مختلف وزیر اعظم صاحبان سے میں نے مطالبہ کیا، آپ لوگ 5 سال، ہائیڈرو پاور بنانے کے اعلانات ہوتے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ 5 سال گلگت بلتستان کو ہائیڈرو پاور کی طرف توجہ دے دیں تو آپ کو پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور ہم بھی خوشحال ہوگا۔ اکثر راستے، روڈ، بڑی شاہراہیں چند کے علاوہ باقی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ یہ نا، یہ تو قدرت آفات کو تو کوئی نہیں ہے۔ اب سیلاب آتے تو آپ کی سندھ میں بھی برا حالت ہوتا ہے، پنجاب میں بھی آپ دیکھیں، پچھلے دفعہ سیالکوٹ میں، سرحد میں آپ دیکھیں، سوات میں آپ دیکھیں، جب یہ اللہ کی طرف سے، اب وہاں تو گلیشیئر بہت ہے نا، وہ پھٹتا ہے، پھٹنے کی وجہ سے روڈ سب تباہ ہوتا ہے، لیکن اس کو فوری طور پر ٹھیک کرتے ہیں۔ خطے کی سب سے بڑی غلطی آپ کس کو اور کون سی غلطی قرار دیں گے جس غلطی کی وجہ سے وہ خطہ آپ کا جے بی وہیں کی وہیں کھڑا ہے، اس کا ذمہ وار بھی کون ہے؟ بس جنہوں نے بغیر شرائط کے پاکستان میں شامل ہوا وہ لوگ ہیں۔ اس وقت اتنی سوچ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاؤں، بھٹو صاحب سکردو آئے تو ہم نے ان کو انٹر کالج کا دورہ کرایا، اس انٹر کالج کو انہوں نے ڈگری بنایا۔ بعد میں ابھی مجھے سوچ آتا ہے کہ میں اس وقت اگر میڈیکل کالج مانگتا تب بھی دیتا، ابھی سوچ آتا ہے
ابھی ہمارے وہاں یونیورسٹی ہے، 2 یونیورسٹی ہے، قراقرم یونیورسٹی، بلتستان یونیورسٹی. ابھی ہمارے وہاں کیڈٹ کالج ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے فوج میں بھی گیا ہے. گزشتہ 75 سال سے زائد عرصے میں گلگت بلتستان پاکستان کا جب سے حصہ ہے، گلگت کو خواب ملے، وعدے ملے، سیاست ملی، ملا کیا ہے؟ بس بات یہ ہے، خواب اور اعلانات ملے، لیکن بیچ میں ابھی میں آپ ہمارے بھٹو صاحب کے دور کے بعد ماشاء اللہ لگا، ہمارے وہاں بھی ماشاء اللہ لگا ہے، جبکہ ہمیں پہلے کوئی ماشاء اللہ نہیں لگا. اس کے بعد بی بی صاحبہ تشریف لائے تو انہوں نے جماعتی بنیاد پر 94 میں الیکشن کرایا. پہلے جماعتی بنیاد پر الیکشن نہیں تھا، تو بی بی کے دور میں جماعتی بنیاد پر الیکشن. جب جماعتی بنیاد پر الیکشن آئے تو اس میں فائدہ یہ ہوا، لوگوں نے جماعت کو کیا، مطلب مذہبی طور پر یا علاقائی طور پر یا وہاں جو ہے وہ بات کم ہو گئے. اب جب بھی الیکشن ہوتے ہے پارٹی کی بنیاد پر ہوتے ہے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ علاقے میں مذہبی رجحانات مذہب کے نام پر جو وہ تھوڑا کم ہو گیا. آپ کے ساتھ بہت ساری کھری باتیں کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ موجود ہیں. جے بی خطے کے حوالے سے بہت ساری اہم باتیں، اہم سوال رہتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں. کھری بات میں ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ موجود ہے، جو وہاں کے علاقے میں پہلی بار وزیر اعلیٰ بھی بنے، سیاست میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں پاکستان کی. ان کے ساتھ کھری بات میں بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں. شاہ صاحب، بریک سے پہلے بہت ساری اہم باتیں ہو رہی تھی. جب آپ پہلی بار وزیر اعلیٰ بننے گئے، حلف لیا، تو اس وقت آپ بے اختیار تھے، با اختیار تھے. جب آپ گئے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، کرسی پہ بیٹھ گئے، آپ کو لگا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہے، جہاں وہیں پہ بھی خاموشی، مسلط کہ بس میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں، وزیر اعلیٰ کے طور پہ انجوائے کروں؟ اب میں آپ کو کہوں، میں نے یہ کیا وہ اچھا نہیں رہا. کسی دن کسی اور والوں سے پوچھے کہ میں کیسے چیف منسٹر رہا. اللہ کا کرم ہے، میں نے ایز اے چیف منسٹر جو کام کیا ہے، یا میں نے کہا نا پہلے ہم نے ادارے بنوائے بہت سارے. اچھا، پولیس کا تنخواہ ڈبل کیا، ان کو پیکیج دیا، پولیس پیکیج، تو بہت سارے. ہمارا وہاں یہ دیکھتا تھا کہ ایک تو ہمارا وہاں پر 2-3 چیزیں میں آپ بتاؤں. گلگت میں ہمارے فورس کمانڈر ہوتا ہے. جب میں چیف منسٹر بنا تو اس وقت باجوہ صاحب ہمارے فورس کمانڈر تھے. تو میں نے سب سے پہلے چیف سیکرٹری فورس کمانڈر اور میں نے ایک میٹنگ کیا. میٹنگ میں نے یہی کہا، جی پاکستان نے ہمیں ایک آرڈر پہ ایک صوبہ دیا، تو میں چاہتا ہوں ہم تینوں مل کے اس کی خدمت کریں. بالکل. اور یقیناً اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑھت دے دیا، جس کی وجہ سے میں صوبے کو چلانے کے قابل رہا. کوئی سازش کا نہیں ہوا، کیونکہ ہم وہاں یہی 3 چیزیں ہوتے ہیں: چیف سیکرٹری، چیف منسٹر اور گورنر. فورس کمانڈر. گورنر تو ابھی میرے دور میں تو گورنر قاہرہ صاحب تھے، لیکن پتہ ہے نا گورنر کا تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر گورنر وفاق کا نمائندہ ہے اور بڑے اختیارات ہوتے ہی نہیں، بے اختیار گورنر ہوتے ہیں؟ تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، آپ کے جو گورنر کو اختیار ہے وہ مجھے بھی ہے. نہیں، میری پاکستان میں جنرلی بات کروں کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں گورنر کو اختیار نہیں ہوتے زیادہ تر، اور سی ایم کو، منسٹروں کو بے اختیار گورنر وفاق کیوں لگاتا ہے؟ وزیر اعظم کو اختیارات ہوتے. جو یہ تو دیکھو ایک کارنامہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیا. آج دیکھیں تمام صوبوں کو اختیارات ملنے کی وجہ سے وفاق کچھ بھی کہیں مداخلت نہیں کر سکتا. گلگت بلتستان کو وفاق بجٹ دیتا ہے یا خالی تسلی؟ نہیں، بجٹ دیتے ہیں. تسلی نہیں دیتا کہ آپ کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے. تو وہ بات یہ، ہمارا علاقہ بڑا حساس علاقہ ہے، وہاں صرف تسلی سے کام نہیں چلتا ہے، دینا پڑتا ہے. اب میں جب سی ایم تھا کوئی تو ترقی بھی ملتی ہے؟ بالکل ملتے. میں نے آپ کو کہا نا ایجوکیشن کے حوالے سے اس میں ہم نے ابھی آپ کو ذکر کیا 2 یونیورسٹی ہے، اچھا کیڈٹ کالج ہے،
بہت سارے اچھے سکول ہے، آرمی پبلک سکول ہر ضلع میں ہے، تو بڑا اچھا وہ ہے۔ آپ کے دور میں، ماضی کے سی ایم شپ میں دور میں، کتنے منصوبے فائلوں میں دفن ہو گئے؟ ہمارے وہاں فائلوں میں دفن ہونے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں، جو بھی چھوٹا موٹا سی کی مثال روڈ بنانا ہوتا ہے، پل بنانا ہوتا ہے، سکول بنانا ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ قدرت نے آپ کے خطے کو جنت بنایا، کون لوگ ہیں جو اس کو جہنم بنانے کے پیچھے ابھی بھی تلے ہوئے ہیں؟ نہیں ہے، جو لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کہ آپ کے خطے میں غریبی پالیسی ختم ہو کر امیری پالیسی کی طرف چلنا نہیں شروع نہیں، ہوا ہے؟ وہاں ایسے نہیں ہے۔ ابھی جب ہم یہاں آتے ہیں یا پنجاب جاتے ہیں نا جی، لوگ، ہمارا وہاں ڈیم بنا رہا تھا، دیامیر بادشاہ ڈیم، اس کا میں چیئرمین تھا، تو ہمارا خواجہ آصف صاحب بڑے ناراض تھے، جی آپ نے وہاں کا زمین کا ریٹ اسلام آباد کے اس پہ رکھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جناب ہم نے ڈیم تو بنانے دیا نا، اگر آپ کو بہت ہی مہنگا بن دے تو آپ کالہ باغ ڈیم بنائے۔ پھر میں نے ان کو کہا جی ہمارا اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایکڑ اور مربع میں زمین ہے، ہمارے وہاں مرلے میں زمین ہے۔ اب میرے پاس 10 مرلہ زمین ہوتا ہے، اگر وہ سیلاب آئے تو وہ زمین بھی یہاں آپ کی سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 100 ایکڑ ہے تو 10 ایکڑ ضائع ہو تو 90 ایکڑ بچ جاتا ہے۔ تو زمین کے لحاظ سے ہم لوگ وہاں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر لوگ مزدوری کرتے ہیں، اپنا سبزی وبزی گندم اگاتا ہے، اور مختلف فروٹ ہمارے وہاں آپ کو پتہ ہے، سیب ہے، چیریز ہے، بڑے مشہور ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، ایسی کوئی بڑی اچھی سوگات ہیں۔ گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں ہنزا، شینا، نگر، بلتی، یہ ثقافت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، یا اس کو ثقافت کے نام پہ ہتھیار کے طور پہ ہر ایک اپنے لیے استعمال ہر ضلع کرتا کا رہتا اپنا ہے؟ ایک ثقافت ہے، وہ اپنے ثقافت کو نہیں چھوڑتے۔ اب ہر زبان میں شعر و شاعری ہوتا ہے، اپنے اپنے زبان میں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی شاعری کی؟ نہیں، کوشش کیا لیکن شاعر نہیں بن سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھا، ناکام عشق کیا تو اس میں کیا شاعری ہے؟ ناکام عشق کیا تو بڑا اس کا مطلب ہے کہ آپ عاشق مزاج بھی ہیں۔ تو عاشق مزاج ہونا چاہیے نا۔ کتنے عشق کیے؟ بس ایک سے عشق ہوا تھا، بس ناکام ہونے کے بعد پھر عشق نہیں کیا۔ کتنی جوانی میں کیا یا بعد میں کیا؟ جوانی میں عشق، جوانی میں ہی ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں کون۔ عمر ہی نہیں ہوتی، قید ہی نہیں ہوتی، 70-80 سال میں بھی لوگ شادیاں کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں۔ ہم نے عملی طور پر عشق بھٹو خاندان سے کیا۔ تو خاندان سے کیا؟ نہیں، لڑکیوں سے عشق بھی تو ہوتا ہے، خاندان سے، سیاست سے۔ پھر بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر کے ہم بڑے قریب رہے۔ ابھی اپنے عقیق عشق سے نکل گئے۔ لوگ اپنے لیڈر سے عشق کرتے ہیں نا، کر سکتے ہیں۔ اصلی عشق تو ہمیں اللہ سے ہے نا، ہم سب وہ تو ہے، اسے کوئی انکار ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے۔ کوئی لڑکی وغیرہ پسند نہیں آئی؟ آیا لیکن نہیں ہوا، نہیں ہوا؟ چاہتا تھا کوئی شادی افسوس ہے؟ کروں۔ کوئی افسوس؟ ہاں، ابھی تک اس کا افسوس ہے، نہیں ہوا شادی۔ بھابھی کو پتہ ہے؟ اب اس بھابھی کو بتا کے کیا کرنا ہے؟ شادی لو میرج ہے یا اپنوں خاندان سے؟ خاندان، بس لو میرج نہیں، فیملی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل۔ کیا؟ کتنے بچے؟ 6 بچے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بچے؟ میرا 3 بیٹا ہے، 3 بیٹی ہے۔ 2 بیٹی کی شادی ہوا، 3 بیٹے کی شادی ہوا ہے۔ تو ایک نے پنجاب سے شادی کی، ایک نے صوبہ سرحد سے کیا ہے، ایک تھوڑا بہت میرے ساتھ سیاست کرتے، باقی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ بچے نہیں کہتے کہ آپ سیاست میں وزیر اعلیٰ بھی رہے، گورنر بھی رہے، مال کمائیں، مال دیں، پیسے دیں، ہم بھی عیاشی کریں جیسے باقی سیاستدانوں کے بچے میرے کر رہے بچے ہیں، تو سرکاری گاڑی نہیں چلاتے، نہیں چلاتے؟ اللہ کا دیا ہوا گزارا ہے، اسی پر ہم۔ آپ کو افسوس نہیں ہوتا باقی سیاستدانوں کے دیکھ کے، باقی گورنر کے پروٹوکول، ڈرامے، مال، ملکیت ان کے گھروں میں دیکھ کے؟ جنہوں نے لیا تو حالات بھی آپ دیکھنا، ہم سکون سے ہم بہت سارے لوگوں بھی سکون میں جنہوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے۔ نہیں، آپ ان کے گھروں سے ملتے رہتے ہیں؟ ہم نہیں کما سکتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ ہے ہمیں اپنا مسئلہ کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہمیں اس چیزوں سے روکتا ہے، اور جہنم کو بہت قریب سے دکھاتے، تو بس۔ پھر ہوا کیا ہے پاکستان میں یا بہت سارے دیگر ہمارے ہمسائے ملکوں میں بھی سیاست گورکھ دھندا، صرف مال کمانے کا ادارہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ بھائی یہ تو آپ کو اپنے سیاسی لوگوں کو لا کے پوچھنا پڑے گا۔ آپ بھی سیاسی لوگ بنے رہے ہیں، سیاست بھی رہے ہیں، سیاست سے ہی وزیر اعلیٰ گورنر بنے، ویسے تو ممکن نہیں۔
مجھے ایک دفعہ میں ابھی بیمار تھا، ہمیں گورنر بنا رہا تھا، تو وہاں 2 نام تھا، ایک میں تھا کہ ہمارا ساتھی ادھر بیٹھے ہیں موسیٰ صاحب، تو کسی نے مجھے کہا جی سنا ہے جی گورنرشپ کے لیے پیسے چل رہا ہے، تو میں نے کہا جی ہم پیپلز پارٹی میں پیسے دے کے اور جس دن عہدہ لے گا اس دن ہم پیپلز پارٹی ہی چھوڑے گا، ہمارے پاس اپنے پاس کچھ نہیں تو ہم آپ کو کیا دیں گے، اللہ کے فضل سے وہاں ایسے نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی بہت سارے خاندان ہیں، جو چند خاندان وہ گلگت بلتستان پہ ابھی بھی قابض ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بتائیں نا کون سا بہت سارے خاندان؟ خاندان ہیں جو ابھی بھی غریب ہوتا جا رہا ہے، پستا جا رہا میں نے کہا نہیں جی ہمارا وہاں غریب امیر سب عزت سے اپنے 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ ہے۔ مختلف سیاست میں ہمارے بہت سارے علاقوں میں سسٹم قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، وہاں پہ وہاں زمین ہے نہیں تو ہم قبضہ کدھر کریں؟ میں نے ابھی آپ کو ہوتی نہیں تو ہو جاتا شاید۔ نہیں معلوم میں ہے نا، آپ کے یہاں مطلب مربع میں ہے، ایکڑوں میں ہے، تو یہاں آپ پنجاب اور سندھ کی طرح ہمیں وہاں نہ دیں، ہمارے وہاں میرے پاس 10 مرلہ زمین ہے تو ادھر کون لے جائے گا؟ کوئی نہیں لے جائے گا، بلکہ مجھ سے غریب ایک آدمی کے پاس 7-10 کنال ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کے فضل سے ایکچولی وہاں اس لیے یہ برائی جنم نہیں لیتا ہے، ہمیں خوف خدا ہے، خوف خدا ہے۔ ہاں، اور ہمارے علماء کرام جو ہے نا اس چیز کے ہمارا وہاں عالم ہے، وہ بتاتے ہیں اچھے برے کا تمیز بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اب آپ دیکھیں نا جنت اور جہنم کا جب وہ بتاتے تو کوئی پاگل ہے کہ آدمی جہنم میں جائے؟ آپ کے اس نظام سے گلگت کے لوگ کتنے خوش ہیں؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہمارا آل ان آل یہ کشمیر افیئرس ہوتا تھا، وہاں ڈی سی ایس پی ان کے پوسٹنگ اور پرموشن سب ادھر ایک سیکشن افسر کرتے تھے۔ اب وہ تمام اختیارات ہمارا اپنے گلگت میں ہیں، جو بھی چیف منسٹر ہے وہ مطلب پرموشن بھی کرتا ہے، پوسٹنگ ووسٹنگ بھی وہیں گھر پہ ہوتا ہے۔ کیا وہاں کے لوگ نرم مزاج ہیں، اس وجہ سے سب کچھ برداشت کر لیتے نہیں ہیں؟ ایسی بات بھی، ہمارے وہاں مختلف مثال ابھی ہمارا چلاس ہے، وہاں ٹریول ٹائپ کے لوگ ہیں تو وہ سخت مزاج ہے، ان کے آپس میں دشمنیاں ہیں۔ ابھی مثال ہمارے بلتستان میں دشمنیاں نہیں ہیں، ابھی ہمارا حنزہ نگر ہے گلگت میں بھی اتنا دشمنی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر وہاں پہ وعدے کیے جاتے ہیں الیکشن کے وقت، پر وعدے سب بھول جاتے ہیں ساری پارٹیاں، تو آپ کو اپنے ماضی کے کون کون سے وعدے یاد ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے آنے والے وقت میں وہ وعدے پھر دہرائیں گے، کام کیے جائیں؟ وہاں جو بھی سی ایم رہا ہے وہ وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں جو کچھ 10 روپے ملے گا اسی 10 روپے میں رہ کے ہم نے خرچہ کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا نہیں جی ہمارے صوبے کا وعدہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہوا ہے، نون لیگ نے بھی کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کیا ہوا ہے۔ سید مہدی شاہ نے سیاست میں اب تک کیا کھویا، کیا پایا؟ کھونے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو کیا کھوئے گا؟ پایا یہ کہ ابھی ہمارا ایک نام ہے، اللہ کا کرم ہے، بھٹو فیملی کی وجہ سے ہمارا نام ہے، ہم نے بھٹو فیملی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری کیا۔ ابھی مجھے یہ ہے کہ میرا ابھی پیپلز پارٹی میں 51 سال ہو گئے، ایک وجہ سے 51 ایئرس۔ اسی ایک پارٹی میں اللہ کے فضل سے اسی میں عزت ہے، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اب دیکھا نہیں جی ملک کا صدر ہم اس وقت بن سکتا ہے ہمیں قومی اسمبلی میں کوئی نمائندگی ملے یا سینٹ میں ملے، وہ تو بن نہیں سکتا ہے۔ وہاں کے 2 اہم پوسٹ ہمیں ملا ہے۔ میرا ایک خواہش ہے گلگت کے لوگوں کی کہ ان کو قومی اسمبلی میں سینٹ میں نمائندگی ملے، بالکل ہے، جس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ نہیں ہو رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس پہ ہر پارٹی ہر تنظیم کے لوگ کوشش کر رہے مل جل کے۔ آنے والے وقت میں آپ کا وفاق سے، باقیوں سے کیا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کی تقدیر کے لیے اچھا ہو؟ وہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں صوبہ بنایا جائے، بس۔ مکمل صوبہ کیا جائے۔ آپ کی پرسنل زندگی میں تھوڑا سا ہے، کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ ہمارا وہاں سبزی ہم لوگ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں؟ سبزی اور گوشت گوشت خور کم؟ کم، ہاں، شادی ایک کی؟ شادی ایک۔ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہے، 4 کا شوق نہیں ہوا؟ نہیں شوق ابھی شوق کر کے کیا کرنے، جس وقت شوق تھا نہیں ہوا تو ابھی کیا شوق کر، ابھی نہیں ہے، ابھی بھی خواہش ہے؟ خواہش بھی نہیں ہے۔ خواہش بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے خوبصورت بچے ہیں، اب پوتا پوتیاں ہیں تو کیا خواہش رکھنا ہے، اب انہی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ آپ کا صوبہ ثقافت سے مالا مال، ایک رنگین، وہاں سے بھی بہت سارے لوگ
میڈیا میں فن میں بڑا نام کما چکے، آپ کو کیا میڈیا میں آنے کا یا اداکار، کوئی فلم اسٹار، کوئی صداکار، کوئی میڈیا کا کوئی بھی کردار، کوئی گلوکار بننے کا شوق ہوا کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا، بس سیاست سیاست۔ آپ کو ایک بار اور نئی زندگی مل جائے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ انسان بننا پسند کریں گے۔ ہاں، مہدی شاہ صاحب، آپ بہت سارے عہدوں پہ بھی رہے، بڑے ایک لسٹ ہے عہدوں کی، کون کون سے عہدے رہے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے 74 میں جب میں کالج میں داخلہ لیا فرسٹ ایئر میں، اس وقت میں پی ایس ایف کا صدر بنا اور یونین کا پی ایس ایف صدر۔ کے صدر بنے۔ سیاست میں نے وہاں شروع، اسی دوران میں بلا مقابلہ وہاں کے میونسپل کمیٹی کا ممبر بنا۔ پھر میں ضلع پیپلز پارٹی ضلع کا صدر بنا، پھر میں ڈویژنل صدر بنا، ڈویژن صدر بنے، پھر صوبہ بنا تو صوبے کا جنرل سیکرٹری بنا، پھر میں صوبے کا صدر بنا، صدر بنے، پھر میں وزیر اعلیٰ بنا، پھر میں گورنر۔ اور بے نظیر کے دونوں افوار میں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، پہلے اس میں سوشل ایکشن پروگرام، میں اس کا ایڈمنسٹریٹر تھا، پیپلز پروگرام کا چیئرمین بنا۔ تو یہ تمام عہدوں پر ہر دور میں کسی نہ کسی عہدے پہ رہ چکے ہیں، اور ایک بار شاید بلاول بھٹو نے بھی آپ سے پوچھا کہ آپ کون سے عہدوں پہ رہ چکے ہیں، تو وہ آپ کی لسٹ دیکھ کے دیکھتا ہی رہ گیا، وہ کیا قصہ؟ بلکہ میں نے بلاول صاحب ہمارے اسکردو تشریف گلگت بلتستان تشریف لائے تھے، تو وہ وہاں ہمارا غریب خانے میں تشریف رکھتے تھے، تو وہاں میں نے بے نظیر کی شادی کا کارڈ فریم میں لگایا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی ہم تو یہ ککری کی روڈ میں آپ کی والدہ کی شادی میں بھی ہم شریک ہوئے تھے۔ اس وقت ہم گلگت بلتستان سے 12 لوگوں کو کارڈ آئے تھے، اس میں ہم بھی شامل تھے۔ تو میں نے کہا ہم سینئر تو ہم لوگ تھے، لیکن آپ ابھی ہمارا چیئرمین ہیں، تو اچھے ماحول میں بات ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے یہ پوچھا، کہتے اتنے سارے ہوتے، میں نے کہا جی ہم وفادار لوگوں میں شامل ہیں، ہم نے کبھی پارٹی کو نہ بیچا نہ ہم خود بکے ہیں، تو اسی وجہ سے۔ آپ کا گلگت کے ساتھ سندھ میں زیادہ آنا جانا، سندھ کے ساتھ محبتیں، لگتا ہے کہ آپ کا تعلق ہی جیسے سندھ سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دریائے سندھ جہاں سے چلتا ہے اینڈ پہ سندھ ہے، تو دونوں کا رشتہ تو ہے نا، وہ سندھ کے ساتھ محبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ جڑے ہوئے۔ پھر بات یہ ہے سندھ میں ہمیں اس لیے ہے کہ سندھ میں سال میں 2 دفعہ ضرور آنا پڑتا ہے، بھٹو صاحب کی برسی اور بے نظیر کے، وہ آنے کی وجہ سے ہر آپ جیسے بڑے چھوٹے سب سے تعلقات۔ پھر سندھ کا کلچر مہمان نوازی ہے، کسی دن آپ نے کھانا کیا، کسی دن کسی نے، جب کوئی دعوت دے تو ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے، محبتیں ہیں ساتھ جڑی ہوئی۔ وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک آپ کو خلوص سے دعوت کرو، آپ کہے نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ میں نہیں کر سکتا۔ اکثر سندھو دریا کی انڈس واٹر پہ سندھ اور پنجاب کا جھگڑا رہتا ہے، تو اس وقت آپ کا کیا موقف ہوتا ہے؟ ہمارا کیا موقف ہوتا ہے اس میں؟ پہلے بھی میں نے کہا نا، NFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، جھگڑا یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ؟ ہمارے سندھ یا پنجاب کے ساتھ کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہمارے کہنے پر ہم پانی تو وہاں سے یار یہ آدھا پانی پنجاب کو دے دو، آدھا سندھ کو دے دو، تو نہیں کر سکتا ہے۔ پنجاب میں اگر ڈیم بن گئی تو آپ کے خطے کو، گلگت بلتستان کو کیا نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھا نہیں جی، ڈیم اگر ہمارے یہاں 5-6 ڈیم بن جاتا تو یہ سیلاب ویلاب سے جان چھوٹ جاتا۔ ابھی آپ انڈیا میں دیکھیں وہ لوگ کتنا ڈیم بناتے ہیں، ہمارے یہاں ٹوٹل 1 ڈیم بنا تو دوسرا ہم لوگوں نے بنانے دیا۔ پھر یہ ڈیموں پہ سیاست ہو کیوں رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی 1 تھیلا آٹا دے تو بھی سیاست کرتے ہیں، اس پہ فوٹو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کسی کو امداد کرتے ہوئے بھی پبلسٹی کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر جو سیاست ہے، بیوروکریسی ہے، ملک کے عام لوگوں کو نقصان سیاست دے رہی ہے، بیوروکریسی دے رہی ہے، دے کون رہا ہے؟ سیاستدان نقصان نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ سیاستدان کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ہم نے پھر انہیں عوام میں جانا ہے، اس لیے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو دھوکہ دے گا، اور بیوروکریٹ کو ضرورت نہیں ہے، بیوروکریٹ کو ایک آدمی کے جیت کے آنے سے نہیں آنے سے ان کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا ٹنیور پورا کرتے پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن سیاست میں کوئی ٹنیور نہیں ہوتا ہے، سیاست میں آپ ایک دفعہ جھوٹ بولے گا، دوسری دفعہ پکڑا جائے گا۔ مہربانی شاہ صاحب، کھری بات میں
آج ہمارے ساتھ موجود تھے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ، جو وزیر اعلیٰ بھی رہے جی بی کے، 51 ایئر سیاست میں دیے، بہت سارے دیگر عہدوں پہ بھی رہے، اور آج کھل کر انہوں نے اپنے خطے گلگت بلتستان کو جزوی نامکمل صوبہ، اختیارات کی جنگ، صوبے کے مسائل اور آنے والے وقت میں صوبے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کھل کے اپنے دل کی آواز کھرے کھرے انداز میں کی ہے۔ آنے والے پروگرام میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔